اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، ان چار راستوں سے گناہ انسان کے اندر آتا ہے۔ نظر کو انسان معمولی سمجھتا ہے، مگر نظر کے اندر سامنے والی کی شکل عکس ہو کر کے دلوں تک منتقل ہو جاتی ہے، اس کی شکل و صورت، اور شیطان اس کے اندر تزیین و آرائش کا کام کرتا ہے۔ لحظات یہ سب سے خطرناک ہے اور سب سے زیادہ انسان اسے ہلکے میں لے لیتا ہے۔ یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، نگاہیں اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش، یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ عمل فحش نہ کریں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل فحش کے قریب نہ جائیں۔ معنی دو باتیں ہیں، وہ غلط کام نہ کریں، اور ہر وہ چیز جو اس غلط کام تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، یعنی اسباب اور غایہ دونوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہوں کو تقسیم کرنا چاہیں، انسان کئی طرح کے گناہ کرتا ہے، انسان کئی طرح کے گناہ کرتا ہے، اگر اس کی فہرست آپ لکھیں گے تو لمبی ہوگی، لیکن ان گناہوں کو آپ اگر بانٹنا چاہیں، تقسیم کرنا چاہیں، تو کتنے حصوں میں انہیں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ دو حصے، صغائر کبائر، معروف یہ دو حصے۔ صغائر اور کبائر کو اگر تقسیم کرنا چاہیں تو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ صغائر کبائر کو، یہ گناہ ہیں، ان گناہوں کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ بارک اللہ فیک۔ دیکھیے وقت کے اعتبار سے میں زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ انسان کے اندر جو قوتیں ہیں، جتنی طرح کی قوتیں ہیں اتنے طرح کے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ ان قوتوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ چار بڑی قوتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، چار بڑی قوتیں۔ قوت ملکیہ، انسان کے اندر چار بڑی قوتیں پائی جاتی ہیں۔ قوت ملکیہ، قوت شیطانیہ، قوت سبعیہ اور قوت بہیمیہ۔ سنت قوت ملکیہ، قوت شیطانیہ، قوت سبعیہ اور قوت بہیمیہ۔ ملکیہ یعنی فرشتہ، اور شیطان تو معروف ہے۔ سبعیہ یعنی درندہ، اور بہیمیہ یعنی چوپایا۔ اللہ رب العالمین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا ایک سنہرا خواب ملکیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت تفصیلی گفتگو ہے جو اس موضوع پر مؤلف نے
کی ہوئی ہے ان ساری قوتوں پر کہ انسان کے اندر جو گناہ سرزد ہوتے ہیں انہی چاروں شکلوں میں پائے جاتے ہیں. اور اس کتاب کا جو موضوع ہے اس کا تعلق آخر سے ہے. بہیمیہ، شہوات نفس، شہوات بطن و فرج، بہیمیہ. اور سبعیہ کا جو تعلق ہے وہ ظلم و زیادتی سے ہے، اعتداء علی الآخرین، دوسروں کے اوپر زیادتی. خیر خواہ بن کر کے کسی کو نصح اور خیر خواہی کے راستے سے کسی کو غلط راستے پر لے جانے کی جو صفت ہے، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یہ اس طرح کی صفات انسانوں میں پائے جاتے ہیں، انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. یہ بھی شکل ان قوات میں سے ہے، یعنی شیطانیہ. فرشتہ بن کر کے انسان آتا ہے، صوفی منش بزرگ، اور پھر اس کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے. اللہ کے علاوہ کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ معبود بن کر کے لوگوں کے درمیان زندہ بھی اور مردہ بھی. تو اس طرح کی ساری شکلیں اگر دیکھی جائیں گناہوں کی تو انہی قوتوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. تو گناہ ان شکلوں کے اندر موجود ہیں، یا تو اس کا تعلق ملکیہ سے یا شیطانیہ سے یا سبعیہ سے یا بہیمیہ سے، اور کتاب کا تعلق اسی آخری سے ہے، یعنی شہوات نفس جو کہ بہیمیت کا حصہ ہے. گناہ ہر انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے مداخل کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مدخل نہ بچے. کھڑے ہو کے بارک اللہ فیک، پکڑ لیا انہوں نے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہنا چاہتے ہیں کان، آنکھ اور دل. جی پیچھے سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے شیخ صاحب؟ اچھا سیم چیز، ماشاء اللہ. وافق شن طبقہ. ہاں اس کے علاوہ اور کچھ دیکھیے، یہ کل 4 مداخل ہیں. کتنے مداخل ہیں؟ یہ کل 4 مداخل ہیں. 4 راستوں سے گناہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. یہ سب مؤلف نے بہت مفصل انداز میں گفتگو کی ہے. میں نے صرف اشاروں میں چند چیزیں نوٹ کی ہیں. 4 راستوں سے آپ جانتے ہیں ان سب کو، لیکن پھر بھی میں یہاں لکھ دیتا ہوں. نمبر 1، اور یہ سب سے خطرناک ہے، اور اس کے تعلق سے ہم بہت سست روی کا مظاہرہ کرتے ہیں. نمبر 1، اللحظات. لحظتن کی جمع ہے لحظات. نمبر 2، الخطرات. نمبر 3، اللفظات. نمبر 4، الخطوات. کتنے ہو گئے؟ 4. اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، ان 4 راستوں سے گناہ کے اندر آتا ہے. گناہ لحظات کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. کئی بھائیوں نے بتایا آنکھ، کان اور اس طرح سے کئی چیزیں، تو انہی میں سے ایک ہے لحظات. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یہ نہایت ہی خطرناک قسم کا راستہ ہے جو نظر ہے. نظر کو انسان معمولی سمجھتا ہے، مگر نظر کے اندر سامنے والی کی شکل عکس ہو کر کے دلوں تک منتقل ہو جاتی ہے، اس کی شکل و صورت، اور شیطان اس کے اندر تزیین و آرائش کا کام کرتا ہے. لحظات یہ سب سے خطرناک ہے اور سب سے زیادہ انسان اسے ہلکے میں لے لیتا ہے. یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، نگاہیں اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللحظات تو یہ پہلا ہے. کل الحوادث مبداها من النظر. کل الحوادث، شاعر کہتا ہے کل الحوادث مبداها من النظر. تمام حوادث کا آغاز نظر سے ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک مدخل ہے، یہ بہت خطرناک مدخل ہے، اور اسی لیے حجاب شرعی فرض کر دیا گیا ہے. حجاب شرعی فرض کر دیا گیا ہے تاکہ فتنوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے. دوسرا ہے الخطرات. خطرہ یخطرو کے معنی ہوتے ہیں، جیسے آپ نے وسوسہ کہا، خطرہ یخطرو کے معنی ہوتے ہیں دل میں اس کے تعلق سے رائے قائم کرنا، سوچنا. خطرہ یخطرو، کھٹک پیدا ہونا، دل کے اندر کسی بات کا آنا. اور تیسرا کیا ہے؟ اللفظات، زبان سے بولنا. دل میں وہی چیز انسان سوچتا ہے یا اس کی سوچ کا مرکز اور حصہ بنتا ہے جو اس کے اندر جمع ہوتی ہے. اگر فاسد مادہ ہے تو خطرات اسی انداز کی ہوتی ہیں، اور اگر پاکیزہ مادے ہیں اندر تو خطرات بھی، یعنی سوچ بچار کا سسٹم اسی انداز کا اچھا یا برا بنتا ہے. اور تیسرا ہے لفظات، زبان کا استعمال. اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں الا حصائد السنتهم وهل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ جہنم میں اودھے منہ لوگوں کو گھسیٹ کر کے جو ڈالا جائے گا یہ زبان کی وجہ سے ہوگا. اور اس شخص نے جب یہ کہا لا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم رب تمہیں معاف نہیں کرے گا، تو رب کریم نے کیا کہا؟ من ذا الذی یتعلی علی الا یغفر لفلان، اللہ اغفر لفلان، اللہ اغفر لفلان فقد غفرت له واحبطت عملک. کیا کہا اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کلمۃ اوبقت دنیاہ و آخرتہ، کلمۃ اوبقت دنیاہ و آخرتہ. ایک کلمہ اس نے جو یہ کہا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یہ بات اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بن گئی. اللفظات. اور چوتھا اور آخری ہے الخطوات. خطا یخطو خطوتاً، چلنا. انسان عمل میں کب آتا ہے؟ جب ارادے پختہ ہو جاتے ہیں، جب فکر میں پختگی آ جاتی ہے، سوچ بچار کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، تو پھر انسان حرکت میں آ جاتا ہے، قدم اس طرف آگے بڑھتا ہے. والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، یہ آخری مرحلہ ہے. تو حرکت میں انسان آتا ہے یا تو خیر کے عمل کی طرف یا شر کو عملی جامہ پہنانے کی طرف.
جب تک وہ عملی جامہ نہیں پہنا تھا اس وقت تک وہ برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن یہ آخری مرحلہ پہلے مراحل کے تابع ہوتا. اس لیے ہمیں ان مداخل کے تعلق سے بہت زیادہ متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس کے علاج کے تعلق سے مؤلف نے دو بہت اہم باتیں ذکر کی ہیں، یا دو مرحلے میں اس کا علاج ذکر کیا ہے. دو مرحلے میں اس کا علاج ذکر کیا ہے. وہ دو مرحلے کیا ہو سکتے ہیں؟ مؤلف نے دو مرحلوں میں اس کا علاج ذکر کیا ہے. دو مرحلے میں اس کا علاج کس شکل میں، کس نوعیت میں آ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. بالکل صحیح کہا. اس پر تطبیق کر کے بتائیں کیسے. جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے، لیکن تھوڑا کلیئر کر کے بتائیں کیسے. نہیں، اصول صحیح ذکر کیے ہیں، لیکن ان اصول کو تطبیق دینا ہے. انہوں نے کہا تخلیہ تحلیہ، تو اس کو صحیح مانا جاتا ہے، لیکن اس کو اس کے علاج کے طور پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو کلیئر کیا جا سکے. دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں. ہاں بارک اللہ فیک. ہاں، خوف، امید اور محبت. جی زبردست، یہی ہے اس کا جواب. حسم مادتہ، یہ دو راستے ہیں. حسم مادتہ قبل حصولها. چونکہ انہوں نے بہت جامع گفتگو کی ہے اس کتاب میں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس موضوع پر بھی گفتگو کیا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جنہیں اگر اپنایا جائے تو انسان اس مرض کا شکار ہوگا ہی نہیں، یا کسی بھی مرض کا شکار نہیں ہوگا. کیا چیز ہم کریں تو ہم اس برائی میں اپنے آپ کو پڑنے سے روک سکتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ ہاں نہیں، جو میں نے لکھا وہ نہیں پوچھ رہا ہوں. احسنت. الوقایۃ خیر من العلاج، اس کو کہا جاتا ہے الوقایۃ خیر من العلاج. پرہیزی کرنا یہ علاج سے بہتر ہے. ڈاکٹر کہتا ہے فلاں فلاں چیز آپ مت لیجئے ورنہ آپ کو یہ پریشانی ہو جائے گی، تو آپ کہیں نہیں، جب پریشانی آئے گی تو دیکھا جائے گا. تو یہ آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ پرہیزی سے کام لے لیں تو علاج کی مشکل سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. الوقایۃ خیر من العلاج. تو شریعت ہمیں ایسے اصول دیتی ہے کہ جن اصولوں کو اگر اپنایا جائے تو ہم علاج کے مرحلے میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جیسے کوئی آیت وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ عمل فحش نہ کریں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل فحش کے قریب نہ جائیں.
معنی دو باتیں ہیں، وہ غلط کام نہ کریں اور ہر وہ چیز جو اس غلط کام تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، یعنی اسباب اور غایہ دونوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ ہر طرح کے اسباب جو اس برائی تک لے جانے کا ذریعہ ہے ان سے بچیں۔ خلوہ سے منع کیا ہے شریعت نے، اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے منع کیا۔ آفس کے اندر آپ بیٹھ کر کے مشورے کرتے ہیں، آگے کی پلاننگ مرتب کرتے ہیں، شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے۔ شریعت نے اس سے، کیونکہ یہ آپ کی تنہائی ایک بیماری کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو ہر وہ سبب جو ایک غلط چیز تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کو اپنانے سے منع کر دیا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا طریقہ۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کا وہی لازمی نتیجہ ہے، قلعها بعد نزولها، کہ بیماری ہو جانے کے بعد اس کا علاج کر دینا، بیماری ہو جانے کے بعد اس کا علاج کرنا۔ اب سرسری طور پر ایک دو باتیں کہہ کر کے اجازت لوں گا کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ بیماری جو انسان کے اندر آنے کی رکاوٹ بن سکتی ہے، آنے کی رکاوٹ بن سکتی ہے، اسے دو امور کے اندر سمیٹا جا سکتا ہے، دو امور کے اندر انہیں لیا جا سکتا ہے جو مانع کا کام کر سکتی ہے بیماری کے آنے کا، کہ بیماری نہ آئے۔ پہلا حصہ حسب مادتی ہی، دو اہم چیزیں ہیں جنہیں شریعت چاہتی ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر ایک غض البصر، نمبر ایک قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، غض البصر۔ نمبر دو شغل القلب بما هو انفع له، شغل القلب بما هو انفع له، دل کو زیادہ فائدہ دینے والی چیزوں سے بھر دینا۔ آپ خالی جگہ اس کے لیے چھوڑے ہی نہیں، وہ آ کر کے ڈھونڈے تلاش کرے، اس کو جگہ مل ہی نہیں رہی ہے، جو بھی جگہ ہے وہ پہلے سے فل ہے، وہ آ کر ٹکرا کے واپس چلی جائے۔ کناطح صخرۃ یوما لیوہنھا، وہ ایسے ہے کہ جیسے آ کر کے پتھر پہ اپنا سینگ مار مار کر کے اپنی سینگ کو توڑ کر کے واپس چلی جائے، اس کے اندر جگہ ملے ہی نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ بما هو انفع له، بما هو انفع له، جو بہت زیادہ اس کے لیے نفع بخش ہیں، اس سے دل کو آباد رکھنا۔ یہ دل اللہ نے پیدا کیا ہے رب کریم کے لیے، رب کریم کی محبت کے لیے، اوروں کی محبت کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔
پھر دوسری محبتیں جو تابع ہیں رب کی محبت کے وہ تو گنجائش پائیں گی، لیکن جو تابع نہیں ہیں ان کے لیے وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ اسی لیے مؤلف نے یہاں پہ دوسری جو شکل ذکر کیا ہے کہ دل کو زیادہ نفع بخش چیزوں سے آباد کر دینا تاکہ اس طرح کی بیماریوں کے اندر واقع نہ ہو سکے۔ اس میں دو چیزیں آ سکتی ہیں جو کچھ دیر پہلے بھائی نے ذکر کیا، دو چیزیں آ سکتی ہیں۔ نمبر ایک خوف حسن ماشاء اللہ، دو چیزیں آ سکتی ہیں، خوف مقلق، نمبر دو حب مزعج، بے انتہا خوف، بے انتہا خوف جو انسان کو بے چین کر دے۔ خوف وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خوف مقلق، بے انتہا خوف دل کے اندر موجود ہو تو یہ خوف انسان کو کسی کے آنے کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے رب کی چاہت کے علاوہ۔ اور دوسرا ہے حب مزعج، اور بے انتہا محبت، اعلیٰ درجے کی محبت جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی محبت سے دل کو آباد کرنا۔ تو اگر شوق رب کریم سے ملنے کا انسان کے ذہن و دماغ پر بسیرا ڈالے ہوئے ہے تو وہ شوق اس کے پیر کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ شوق سے بھاگتا چلا جا رہا ہے، کہاں؟ اپنے منزل کی طرف۔ یسیر الی اللہ حبا فیہ، یا خوف سے، جہنم کے، آگ کے، دیگر اور چیزوں کے خوف سے وہ ٹھہر نہیں رہا ہے، دائیں بائیں جھانک نہیں رہا ہے، بلکہ بھاگتا ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سیر کر رہا ہے۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔ تو یا تو خوف ہے اور یا محبت ہے، جس سے دل کو اگر اس نے آباد کر رکھا ہے تو یہ دوسری چیزیں جو آ کر کے اس کے دل کو بھٹکا رہی ہیں، ادھر ادھر رکنے کا، ٹھہرنے کا، پڑے رہنے کا، ادھر ادھر متعلق لگ جانے کا، ان سے جڑ جانے کا جو سلسلہ لگ جاتا ہے، یہ انہی دونوں میں کمی کی وجہ سے ہے۔ یا تو رب کریم کی محبت اور چاہت، اور یا اللہ رب العالمین کا خوف۔ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی تکلیف سے اور ہر طرح کے وسوسوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، صاف ستھرا دل عطا فرمائے، اچھا اور بہتر کام کرنے والا بنائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی پانے والا بنائے۔ تزکیہ نفس کے ساتھ اللہ رب العالمین فلاح دارین ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔